تاریخ کی لمبی اور تھکا دینے والی جدوجہد میں جب کبھی ہمت جواب دینے لگتی ہے نا، تو ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے، آخر اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہم ایک ایسے ہی الہی وعدے پر بات کریں گے جو اسی سوال کا ایک حتمی جواب دیتا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی حقیقی چیلنج ہے۔ جب کوئی کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑا ہو تو وہ مایوسی سے خود کو کیسے بچائے؟ آخر وہ کون سا ایندھن ہے جو تھکے ہوئے قدموں کو بھی آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے؟ سوچیں ذرا، چاہے وہ محاذ پر لڑنے والا ایک سپاہی ہو، یا لیبارٹری میں برسوں کی تحقیق میں مصروف سائنسدان، یا پھر عالمی دباؤ کا سامنا کرتی ہوئی ایک پوری کی پوری قوم، ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے ایک خاص قسم کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ صرف کوئی خواہش نہیں ہو سکتی، یہ ایک قطعی یقین ہونا چاہیے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ پریشانی کوئی نئی نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی تخلیق کے بالکل آغاز میں یہی سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے جب فساد اور خون ریزی کو دیکھا تو پوچھا، کیا یہی اس زمین کا مقدر ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب آسمانی کتابوں میں بار بار دیا گیا۔ یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو سیدھا آسمان سے نازل ہوا، ایک ایسا وعدہ جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ تو فرشتوں کے اس سوال کا حتمی جواب یہ ہے کہ یہ زمین اپنے تمام وسائل کے ساتھ آخرکار غاصبوں سے لے کر اس کے اصل حقیقی وارثوں یعنی خدا کے نیک بندوں کو سونپ دی جائے گی۔ اب اس آیت میں جو بات واقعی بہت گہری ہے وہ ہے لفظ کتبنا، یعنی ہم نے لکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی زبانی یقین دہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک تحریری، ایک دستاویزی اور ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو لوہے تقدیر پر نقش ہو چکا ہے۔ اور یہ وعدہ کسی ایک وقت کے لیے بھی مخصوص نہیں رہا۔ اس کا ذکر تورات میں ہوا، پھر زبور میں اسے واضح طور پر لکھا گیا، اور آخر میں قرآن نے آ کر اس پر حتمی تصدیق کی مہر لگا دی۔ یہ ایک سنہری دھاگے کی طرح ہے جو تمام الہی پیغامات کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک روحانی تسلی نہیں ہے، یہ وعدہ میدان عمل میں ایک بہت ہی طاقتور اسٹریٹجک ہتھیار بن جاتا ہے۔ یہ امید کو ایک ایسی فعال قوت میں بدل دیتا ہے جو حقیقی نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک آیت کے دو بہت طاقتور پہلو ہیں۔ ایک طرف مظلوم کے لیے یہ ہمت اور ثابت قدمی کا نہ ختم ہونے والا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف ظالم کے لیے یہ ایک خوفناک پیغام ہے کہ اس کی طاقت عارضی ہے اور اس کا زوال یقینی ہے۔ آج کل ہم اس یقین کو عملی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی آیت غزہ کے اس نوجوان کو طاقت دیتی ہے جو انتہائی مظلومیت کے عالم میں بھی ڈٹا ہوا ہے، یہی لبنان کے اس جنگجو کو ہمت بخشتی ہے، اور یہی یمن کے اس مجاہد کو حوصلہ دیتی ہے جو خود کو اس عظیم الہی منصوبے کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ عظیم وعدہ تو اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وراثت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اس میں ایک فرد کا کیا کردار ہے؟ یہ صرف انتظار کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تیاری کا ایک پورا عمل ہے۔ قرآن کا ایک شاندار کام یہ ہے کہ وہ ہمیں بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ ہمیں حال کی تنگ گلیوں سے نکال کر مستقبل کی روشن چوٹیاں دکھاتا ہے، بالکل اس کوہ پیما کی طرح جو دور سے اپنی منزل کو دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول جاتا ہے۔ یہ وعدہ ہمیں آگے بڑھنے کی نئی ہمت دیتا ہے۔ اور اس عظیم وراثت کی بنیاد کہیں اور نہیں ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال میں چھپی ہے۔ ہر چھوٹا قدم دراصل اس بڑے سفر کی تیاری ہے، ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ یہ سفر بہت ہی عملی اقدامات سے شروع ہوتا ہے، جیسے سچائی کو پھیلانا، اپنے محلے کا کوئی مسئلہ حل کرنا، اپنے کام میں پوری دیانتداری برتنا، یا کاروبار میں ایمانداری دکھانا۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو کل کی بڑی ذمہ داریوں کے لیے ہمارا کردار بناتے ہیں۔ یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ ذرا سوچیں، آج محلے کا پانی کا مسئلہ حل کرنا کل پوری زمین کے وسائل کا انتظام سنبھالنے کی ٹریننگ ہے۔ آج کی ایک ایماندار ڈیل کل کی ایک عالمی سالے مارکیٹ کی بنیاد بن سکتی ہے، اور آج کی ایک سچی ویڈیو کل کی ثقافتی میراث کی وارث بن سکتی ہے۔ تو آخر میں پیغام بالکل صاف اور واضح ہے، موجودہ حالات چاہے کتنے ہی تاریک کیوں نہ لگ رہے ہوں، یہ دائمی نہیں ہے۔ ایک سالے مستقبل کا یقین ہی اصل طاقت ہے۔ جب بھی دنیا کے ظلم و ستم سے دل بھاری ہونے لگے تو خدا کے اس پکے وعدے کو یاد کر لیں۔
رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اسے ختم ہونا ہی ہے اور صبح کو طلوع ہونا ہی ہے۔ یہ ایک فطری قانون بھی ہے اور ایک الہی قانون بھی۔ لہٰذا یہ صرف امید رکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے کی ایک دعوت ہے۔ ہمیں آستینیں چڑھانی ہوں گی، زمین کو نیکی کے لیے ہموار کرنا ہوگا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے زمین کے حقیقی وارث کے آنے کا راستہ صاف کرنا ہوگا۔ یہ گہرا تجزیہ سید محمد کاشف رضا کے کاموں میں پیش کیے گئے نقطہ نظر پر مبنی تھا، اور یہ اس بات کی خوبصورت یاد دہانی ہے کہ عظیم وعدے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی تیاریوں سے ہی پورے ہوتے ہیں۔